آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً 22 سال تک جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. اس ملک میں جدوجہد کی جہاں دہائیوں تک فوجی آمریت رہی. اس لیڈر نے فوجی مداخلت اور آمریت کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن دنیا بھر میں پذیرائی ملنے کے باوجود اس لیڈر کو کبھی اقتدار نہیں ملا، جس کے بعد اس لیڈر نے سمجھوتے کرنا شروع کر دیے، جمہوری اصولوں کی قربانیاں دینا شروع کر دی. اقتدار کے لیے اس لیڈر نے ایک سمجھوتے کے تحت فوج سے ہی ہاتھ ملا لیا. اس لیڈر کو اقتدار تو مل گیا، مگر ملک کا کنٹرول پھر بھی فوج کے ہاتھ میں رہا. فوج اور اس سیاسی لیڈر نے مل کر ملک کا نظام چلانے کی کوشش کی، مگر اس ہائیبریڈ رجیم نے تبدیلی کے نام پر ملک کو مزید پستی کی طرف دھکیل دیا. نام جمہوریت کا رہا اور کام آمریت والے ہوتے رہے. اختلاف رائے کو مزید دبایا گیا، اقلیتوں کی نسل کشی کی گئی. اس پر فوج کے رویے پر تنقید ہوئی تو اس لیڈر نے فوج کی حمایت کر دی، اپنے ہی ماضی کے بیانات کی نفی کر دی. ایک عرصے تک فوج اور سیاسی لیڈر ایک ہی پیج پر نظر آئے، مگر وقت گزرا تو فوج کی ہمدردیاں بدل گئی. فوج نے اپنے بدلتے مفادات کے لیے اس لیڈر کو ہی قربان کر دیا. یہ کہانی میانمار کی ہے اور آنگ سان سوچی کی حکومت کا آج اسی فوج نے تختہ الٹ دیا، جس کی انسانی حقوق کے خلاف